بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک دیگر مخلوقات اور خطوں کی زبانوں کا جاننا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زبانیں سکھا دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم سے اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی ایسا اجنبی آتا جس کی زبان کوئی نہ سمجھ سکتا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کی بات سمجھتے بلکہ اسی زبان میں جواب بھی ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں ایک اجمی وفد پہنچا۔ ان میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی زبان میں کہا، تم میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ حاضرین میں سے کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں میرے پاس آگے آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی زبان میں جواب دیتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عرب و عجم کی بولیاں جانتے تھے بلکہ بے زبانوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سفر میں کسی جگہ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی مجھے سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس پر کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے۔ مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ بے قصوں کے فریاد رس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا عرابی دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے،
یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کو فریاد رس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اگر میں نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ عربی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بطور ہدیہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو یعنی صحرائی جانور آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیکا و صدیقا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں اور مجھے اپنی اس حاضری پر ناز ہے۔ تمام حاضرین نے اس کی یہ بات سنی اور سمجھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرا معبود کون ہے؟ گو نے جواب دیا، میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے گو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا، انتا رسول رب العالمین و ختم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے حمد ہے کہ جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ دیہاتی قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر اللہ کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔